بیان کیوں کیا گیا ہے؟ بندہ زبان سے کلمہ پڑھے، زبان سے کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھ کے اپنے ظاہر کو ٹھیک کر دے، یہ اسلام ہے۔ اپنے دل کو پاک کر کے اللہ کو تسلیم کر لے، یہ ایمان ہے۔ تو اللہ نے خواتین اور مرد دونوں کے لیے حکم دیا ہے کہ صرف دل کی بات نہ کرنا کہ بس ایمان دل میں ہوتا ہے، اپنے ظاہر کو بھی درست کر لو۔ ظاہر بھی درست ہونا چاہیے، ظاہر سے نظر آئے یہ مسلمان ہے۔ اس میں سب سے پہلے پردہ شامل ہے۔ یہ جو شرعی پردہ ہے، جس کی بنیاد بے پردگی اگر پڑ جائے تو گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ آج آپ کی اور ہماری خواتین ہیں نا جو بازاروں میں گھومتی ہیں، کوئی غیر ملک نے تو نہیں بھیجا، لیکن ہم پردے کے معاملے میں کس حد تک جو ہے نا اپنے آپ کو غفلت بترانے والے ہیں، غفلت برت رہی ہے۔ اور سنیں میں ایک جملہ کہوں، ایک خاتون سے میری بات ہوئی ہے، وہ اچھے بھلے عہدے پہ آفیسر تھے، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ ہمارے علاقے میں آئے، آپ نے بات کی ہے تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا جی پوچھیں، فون پہ بات ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا پردہ کرو، حیا رکھو، شرم رکھو۔ تو کیا پردہ اور حیا دل کا نہیں ہوتا؟ حیا تو دل میں ہوتا ہے، کپڑے کا نام حیا تھوڑی ہے، حیا دل میں ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا آپ ہمیں پردوں میں ڈھانک دے، آزادی ختم کر دے؟ میں نے کہا میری محترم، آپ کا اس محکمے میں عہدیدار اور آفیسر ہونا اپنی جگہ، دین کی تعلیم کو سمجھنا اپنی جگہ، پردہ دل کا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ کس بے وقوف نے کہا ہے پردہ دل کا ہوتا ہے؟ نہیں، حیا دل میں نہیں ہوتا۔ میں نے کہا صرف حیا دل میں ہوتا ہے؟ آپ اپنی ماں کو کہو میرا آپ کا حیا میرے دل میں ہے، منہ پہ تھپڑ ماروں گی، کیوں؟ ہاتھ کا حیا تو نہیں ہے، پھر کیا کرو گی؟ کس بے وقوف نے تمہیں کہہ دیا کہ پردہ دل کا ہے صرف؟ اس پر وہ تھوڑی ٹھنڈی ہوئی نا۔ میں نے کہا دل تو پہلے ہی پردے میں ہے، پردہ دل کا ہوتا ہے، یہ میری معاملات سے بالا تر ہے۔ پردہ تو دل تو پہلے ہی پردے میں ہے، تو پردہ دل کا ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ اچھا، میں نے کہا اگر کل کوئی یوں کہہ دے کہ کھانا پینا، روٹی سالن، پانی، شربت، دودھ، دہی یہ بھی دل کے ہوتے ہیں، منہ سے نہ کھاؤ، پھر کیا کرو گی؟ یہ بھی دل کے ہوتے ہیں۔ تو جیسے کھانا پینا ظاہراً ہے، ویسے شرم اور حیا بھی ظاہراً ہے۔ بندے کے جسم سے، بندے کے لباس سے، بندے کی گفتگو سے، اطوار و عادات و تہذیب سے سمجھ آئے کہ مؤمن ہے۔ اسی لیے اللہ نے مسلم کی بات علیحدہ کی ہے، مؤمن کی بات علیحدہ کی ہے۔ اسلام کا تعلق بندے کے ظاہر سے ہے، ایمان کا تعلق بندے کے دل سے ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اقرار باللسان یہ جو ہے اسلام ہے، تصدیق بالقلب یہ ایمان ہے۔ اس لیے دل بھی پاک ہونا چاہیے، جسم بھی پاک ہونا چاہیے، دونوں کی بات فرمائی۔ اور اگلا جملہ، گناہوں سے بچنا بھی ہے اور سچ بھی بولنا ہے۔ گناہوں سے بچنا یہ مرد عورت دونوں کی ذمہ داری ہے۔ خواتین شادی شدہ ہیں، اگر خاوند کسی کام کا حکم کرے، سن لیں آج مسئلہ، اور وہ خلاف شریعت ہو، ایسا حکم کرے جو شریعت کی مخالفت میں ہو، خاتون پر ایسا حکم ماننا واجب نہیں ہے، کسی خاتون پر ماننا واجب نہیں۔ کل خاوند کہہ دیا آپ گنجی ہو جاؤ، سر کے بال کٹا لو، یہ حکم تو اللہ کی طرف سے ہے اس کے بال رکھنے کا۔ آپ کون ہے اس کے اللہ کے حقوق کے معاملات میں مداخلت کرنے والے؟ اسلام نے خاتون کو اپنے خاوند کی اطاعت کا حکم دیا ہے، لیکن حکم کب تک؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی نہ آئے اتنا حکم ماننے کی اجازت ہے۔ میں ایک جگہ گیا تو ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے گھر میں ایک مسئلہ ہے، آپ تھوڑا حل فرما دیں۔ خواتین پردے میں تھیں، ان کے مرد بھی بیٹھے، دونوں احباب کے مشورے سے میں نے گھر میں بیٹھ کے ان کا مسئلہ سنا، مسئلہ حل کرنے کے لیے۔ تو بات سامنے آئی کہ فلاں بندہ گھر میں آتا ہے، وہ یوں کہتا ہے یوں کہتا ہے۔ تو میں نے ان کے خاوند کو کہا کہ فلاں بندے کو گھر میں آنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ تو اس کی بیوی نے کہا اسی میرے خاوند نے اجازت دی ہے۔ تو میں نے کہا آپ باہر کے آدمی کو گھر میں کیوں بلاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے اس سے پردہ اتار لیا ہے۔ ہماری زبان میں کہنے لگا یہ سارے پردے لتھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا جی پردہ آپ کا حکم ہے، آپ نے بنایا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے بتائیں پردہ کا حکم آپ نے دیا؟ جی نہیں۔ کس نے دیا؟ جی اللہ نے دیا۔ تو میں نے کہا پھر اللہ نے آپ کو فرمایا تھا آپ یہ حکم اٹھا لو، تو جو حکم اللہ کا ہے اس میں تو مداخلت کر سکتے، یہ آپ کو کس نے اختیار دیا؟ تو یہ جہالت ہمارے گھروں میں چلتی ہے، ہم نے اس سے پردے اتارے ہوئے ہیں، وہ ہمارے قریبی ہیں۔ یہ کس نے کہا قریبی ہیں؟ قریبی کا یہ معنی تھوڑی ہے۔ اللہ اکبر،
اس لیے اللہ کے معاملے میں جب وہ آ جائے نا نافرمانی، پھر کوئی حکم واجب نہیں ہوتا ماننے کا، بس اس حد تک ہے جس حد تک اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا حکم ماننا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور گناہوں سے عورت بھی بچے گی، مرد بھی بچے گا۔ یہ نہ سمجھیں کہ صرف گلہ کرنا مرد کے لیے گناہ ہے، غیبت کرنا مرد کے لیے گناہ ہے، تہمت لگانا مرد کے لیے گناہ ہے، وہ خواتین کے لیے بھی ہے۔ اپنی زبان کو پاک رکھیں غیبت سے، بہتان سے، الزام سے، گلے شکوے سے، جزا فضا کی باتوں سے۔ جزا فضا کی باتیں کیا ہیں؟ جزا فضا کی باتیں یہ بچہ بیمار ہو جائے۔ خواتین کی عادت ہے، وہ کہتی ہیں بیماری ہمارے گھر کو ملی تھی، بس ہمارے گھر کو تو بیماری چھوڑ نہیں رہی۔ اس جیسی باتیں نافرمانی کے زمرے میں آتی ہیں، اس جیسی باتیں جزا فضا کے زمرے میں آتی ہیں۔ کوئی فوت ہو جائے تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ سنو، رونے کا بھی ایک مقام ہے، غم کا بھی ایک جو ہے نا لائن آف کنٹرول، اور غم کی ایک حد ہے، لیکن اسلامی احکام ہے۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا، یہ صحابیہ ہیں، بیٹا فوت ہو گیا ہے، اسی رات خاوند سفر سے پہنچا ہے، کتنا عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ کیا ماں کو بیٹے کی وفات کا غم نہیں تھا؟ بیٹے کو سلایا ایک کمرے میں، خاوند آئے تو اسے آتے ہوئے یہ نہیں بتایا کہ وہ پریشان ہو جائے، اس کو آرام دیا، اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں کھانا وغیرہ، اس کی ساری جو ہے نا معاملات پورے رکھے۔ صبح اپنے خاوند سے اس نے کہا بچہ بہت اچھی طرح سو رہا ہے، سچ بولا نا، جھوٹ تو نہیں بولا۔ صبح کہنے لگی میری پڑوسن کا ایک مسئلہ ہے، اس کا جواب تو آپ دے دیں۔ بیٹا توجہ رکھیں، آپ ہنسیں لیکن بولیں اونچا نہیں، باتیں کرنی ہے کریں لیکن اونچا تو نہ کرو نا۔ میں باتیں کرنے سے بچوں کو منع نہیں کرتا، اس لیے باتیں کریں اونچا نہ کرو۔ توجہ، صبح اپنے خاوند کو کہا کہ میری جو پڑوسن ہے نا یہ بہت عجیب عورت ہے۔ کیا ہوا؟ کہا یہ ہوا کہ اس نے کسی سے زیورات مانگے ہوئے تھے قرض، کہ میں نے کسی شادی میں جانا ہے یا کسی پروگرام میں جانا ہے، مجھے آپ زیورات دکھا دیں میں پہن لوں گی۔ تو کسی عورت نے دے دیے۔ اب وہ اصل مالکن آئی ہے مانگنے کے لیے، اصل مالک مانگ رہے ہیں یہ زیورات، تو یہ عورت رو رہی ہے، اسے دے نہیں رہی۔ تو خاوند کہنے لگا بھی اس کو تو دے دینا چاہیے، اس کو تو چاہیے اصل مالک کو واپس کر دے، رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس خاتون نے اپنے خاوند کا ہاتھ تھام کے کہا میرے سرتاج، ہمیں بھی اللہ نے امانت دی تھی، وہ اللہ نے امانت واپس لے لی ہے۔ کہاں سے لاؤ گے اس جیسا آدمی؟ کہاں سے لاؤ گے اس جیسے؟ صبر بھی اسلام نے تو حکم دیا ہے نا، صبر بھی تو حکم دیا ہے نا، اور اس صبر پہ اجر ہے۔ چھوٹا بچہ کسی کا فوت ہو جائے، خاتون اس کی ماں اور مرد اس کا والد، اس کے لیے جنت کی بشارت موجود ہے۔ ہم نابالغ بچے کا جنازہ اور پڑھتے ہیں، اور بڑے بالغ بندے کا جنازہ اور پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ بڑے بندے کے جنازے میں یہ لفظ نہیں ہوتا اجرا و ذخرا، وہاں لفظ اللہم مغفر، اللہ بخشش فرما دے۔ بچے کے جنازے میں ہے اجر و ذخرا، بچی اور بچے کے جنازے میں صرف ضمیروں کا فرق ہے، باقی لفظ ایک ہی ہے۔ اجر و ذخرا کا کیا معنی؟ میں نے ادھر اجر کا معنی کیا نا تنخواہ، تو اجر کا معنی ہے اللہ یہ مجھے غم ملا ہے، اس غم کے بدلے میں تو جو اجر دے گا نا وہ تنخواہ، ذخرا اپنے پاس ذخیرہ کر لے، قیامت میں مجھے دینا اس کا بدلہ۔ حضور پاک علیہ السلام خواتین کے مجمع سے بات فرما رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی 2 بچیاں یا بچے ہوں اور بچپن میں فوت ہو جائیں، اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے، یہ دکھ ملے انہیں۔ ایک خاتون کا ایک بچہ فوت ہوا تھا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کسی کا ایک بچہ فوت ہو جائے، تو حضور نے فرمایا جی اس کے لیے بھی اجازت ہے۔ تو سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضور پاک کی بیوی، آپ کی اور ہماری اسلامی اماں جان ام المؤمنین نے پردے سے عرض کیا جس کی اولاد ہی نہ ہو، حضرت اماں جان کی اولاد نہیں تھی نا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اس کے لیے میں محمد کافی ہوں۔ تو خواتین سے گفتگو کیسی ہو رہی ہے، کس طرز پہ اسلام میں معاملہ سمجھایا جا رہا ہے۔ آج ہم ان چیزوں کو بھول چکے ہیں۔ تو والقانتین والقانتات، گناہوں سے بچنے کی ذمہ داری مرد کی بھی ہے، عورت کی بھی۔ اور اگلا لفظ والصابرین والصابرات، کیا مطلب؟ کوئی معاملہ آ جائے تو اس پہ صبر کر کے دکھائیں۔ صبر کی بہت سی قسمیں ہیں، گناہوں سے رک جانا یہ بھی صبر ہے، مصیبت پر جو ہے نا برداشت کر جانا یہ بھی صبر ہے،
تکلیف میں، بیماری میں اللہ سے لو لگا رکھنا، اللہ سے تعلق نہ توڑنا، یہ بھی صبر ہے۔ اطاعت پر پوری زندگی گزار لینا، تکلیف کے باوجود اللہ کے سامنے اوف نہ کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ فرمایا یہ صبر ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ۔ یہ ابن حبان کی حدیث موجود ہے، سلمان رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کسی نے یوں صبر کر کے دکھایا تو اس کا صبر جنت ہے، اس کا بدلہ جنت ہے۔ اور صابرین کے لیے تو جنت میں مستقل باب الصابرین موجود ہے، جس سے صرف یہ صبر کرنے والے گزریں گے۔